نصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن عبد الله بن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون ثم يطوي الأرضين بشماله وفي رواية يأخذهن بيده الأخرى ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی قیامت کے دن آسمانوں کو لپیٹ لے گا اور پھر انہیں اپنے دائیں ہاتھ میں لے لے گا، پھر فرمائے گا میں بادشاہ ہوں، کہاں ہیں جابر ظالم لوگ، کہاں ہیں مغرور اور متکبر لوگ۔ پھر اللہ تعالیٰ زمین کو اپنے دوسرے ہاتھ میں، اپنے بائیں ہاتھ میں لپیٹ لے گا، اور ایک روایت میں ہے کہ انہیں اپنے دوسرے ہاتھ میں لے گا، پھر فرمائے گا میں ہی بادشاہ ہوں، کہاں ہیں زمین کے جابر اور متکبر اور غرور والے بادشاہ۔ قیامت کی نشانیاں اور علامات کا ذکر ہے، اور یہ باب ہے باب سور بین النفختین، دو مرتبہ سور پھونکنا۔ اللہ تعالیٰ جب ارادہ فرمائے گا، حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، کل کے درس میں عرض کیا سارے لوگ انتقال کر جائیں گے، پھر دوبارہ حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، پھر اسی درمیان قیامت کی ایک نشانی، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آسمان کو لپیٹ کے رکھ دے گا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا، یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، اور اس دن ہم آسمان کو ایسے لپیٹ کے رکھ دیں گے جیسے کتاب کو لپیٹ کے رکھ دیا جاتا ہے۔ آسمان اور زمین کی پیدائش یہ انسان کے لیے ہے، اب انسان نہ رہا تو پھر ان چیزوں کی ضرورت نہ رہی، اور اللہ کی قدرت کا اظہار ہو رہا ہے۔ آسمان اتنا وسیع ہے، اتنا بڑا ہے کہ احادیث اور روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ 7 طبقات اللہ تعالیٰ نے آسمان کے بنائے ہیں، 7 آسمان ہیں، اور ہر آسمان کے درمیان 500 سال کی مسافت اور 500 سال کا فاصلہ ہے، 500 سال۔ اور اس کی مثال حضرت عباس یا غالباً عبداللہ بن عباس کی روایت میں ہے، ایک تیز رفتار عربی نسل کا گھوڑا آپ دوڑانا شروع کریں اور مستقل لگاتار 500 سال تک وہ گھوڑا دوڑتا رہے، بتائیے کتنا فاصلہ وہ طے کرے گا؟ 500 سال، 5 سینچوریز، 5 صدیاں، 500 سال میں وہ گھوڑا تیز رفتار دوڑ رہا ہے، کہاں پہنچے گا؟ ایک سمجھانے کے لیے یہ ساری چیزیں ہیں، ورنہ اس کا صحیح اندازہ اللہ رب العالمین اور اللہ کی عطا سے حضور ہی جانتے ہیں۔
جو گیا ہو وہ جانے گا، حضور گئے ہیں، لوکیشن معلوم ہے، آسمان کے طبقات، پہلا آسمان، دوسرا، ثانی، ثالث، رابع، خامس، سادس، یہ سارے آسمان، ان کی حقیقت حضور نے بتائی، تب امت کو پتہ چلا ایک آسمان زبرجد کا ہے، ایک آسمان یاقوت کا ہے، ایک آسمان مرجان کا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف لے گئے ہیں اور مختصر سے وقت میں بڑی تفصیل سے ملاحظہ کیا۔ آدمی مختصر سے وقت میں سرسری دیکھتا ہے، سرسری دیکھ لیتا ہے، مگر اللہ کے پیغمبر نے مختصر سے وقت میں تفصیل سے ساری چیزوں کو ملاحظہ کیا، اور صرف دیکھا ہی نہیں بلکہ طبقات سماوات اور وہاں کے مکان، وہاں کی سکونت اور وہاں جو رہ رہے ہیں ملائکہ، اللہ کی مخلوقات، ان سب سے آقا نے ملاقاتیں کی ہیں، اور سرکار نے پھر زمین میں آ کر ان سب کی ڈیٹیل امت کو، صحابہ کو بیان فرمائی۔ تو یہ حضور کے لیے تو آسمان کا فاصلہ، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ ہے فضائے نور میں جن کا رمنا نور کا، فضائے لامکاں تک جن کا رمنا نور کا، یعنی لامکاں کی فضا میں حضور ایسے جاتے ہیں، ایسے آتے ہیں کہ جیسے ہم ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں آسان، ایک محلے سے دوسرے محلے میں آسانی سے جاتے ہیں، ایسے حضور جاتے ہیں، آتے ہیں، جاتے ہیں، آتے ہیں، جب چاہے چلے گئے، جب چاہے آ گئے۔ امام اہل سنت کہتے ہیں قصر دنا تک کس کی رسائی، قصر دنا تک کس کی رسائی، آتے یہ ہیں جاتے یہ ہیں، آتے یہ ہیں جاتے، آنا جانا حضور کا لگا رہتا ہے۔ تو وہاں اب جس نے حضور کو جس حیثیت سے پہچانا، اس حیثیت سے حضور کی خبر دیتا ہے۔ پھول جب ہوتا ہے نا، پھول کی خوشبو کا ہر آدمی اپنے اعتبار سے اظہار کرتا ہے۔ اب جس نے حضور کو جیسا دیکھا، اپنے اعتبار سے سرکار کا مقام و منصب بیان کیا۔ کسی نے کہا تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ ناز میں مقام مصطفیٰ بتایا، خدا جانے منزل حد عرفاں کہاں تک ہے، خدا جانے منزل حد عرفاں کہاں تک ہے، پتہ ہر شخص دیتا ہے پہنچ جس کی جہاں تک ہے، پتہ ہر شخص دیتا ہے پہنچ جس کی جہاں تک ہے۔ کسی کی طور سینہ کسی کی آسماں تک ہے، کسی کی طور سینہ یعنی حضرت موسیٰ، کسی کی آسماں چوتھی آسمان پہ جناب عیسیٰ ہیں، کسی کی طور سینہ کسی کی آسماں تک ہے۔ یا رسول اللہ رسائی آپ کی مگر ہری میں لامکاں تک ہے، حضور کی رسائی وہاں تک ہے۔ یہ حضور کا مقام و منصب ہے، قفس کی تیلیوں سے لے کر شاخ آشیاں تک ہے، میری دنیا یہاں تک ہے، میری دنیا وہاں تک، انہی کے کوچے کے خوشبو سے معطر ہے میرا جہاں بھی، کھولے ہیں کہاں گیسو یار نے خوشبو کہاں تک ہے۔ مانا تو ہے آسی مگر تجھے کیا فکر فائق، مسلسل سلسلہ تیرا شفیع آسیاں تک ہے۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے وہاں کی حقیقت کو بیان فرمایا۔ اب آسمان اتنا بڑا وسیع ہے، پہلے آسمان تک پہنچو تو 500 سال کا راستہ ہے، کوئی پہنچ نہیں سکتا۔ چاند تو چوتھے برج میں ہے اور وہ ٹھنڈا ہے، اس لیے ہو سکتا ہے ممکنات میں سے کہ چاند پہ پہنچ جائے، مگر آسمان پہ پہنچنا انسانی طاقت، ہاں اللہ تعالیٰ اور اللہ کے جو محبوبین بندے ہیں ان کی بات الگ ہے۔ سرکار بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و منصب وہ اپنی جگہ پر ہے کہ انہوں نے بھی آسمانوں کی سیر فرمائی ہے۔
اب 500 سال کا راستہ، اور پھر آسمان اتنا موٹا ہے کہ اس کا موٹاپا 500 سال کا راستہ ہے، اس کا موٹاپا۔ اس طرح دوسرا، تیسرا، چوتھا، ساتواں، پھر زمین سے لے کر 7واں آسمان جتنا دور ہے، اتنا ہی 7ویں آسمان سے جنت کا راستہ، اور پھر زمین سے لے کر جنت جتنی دور ہے، اتنا جنت سے لے کر عرش الہی کا راستہ۔ بتاؤ، اندازے سے باہر ہے، فکر سے باہر ہے، خیالات سے باہر، اتنا بڑا وسیع آسمان۔ مگر اللہ کی قدرت، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان آسمانوں کو اپنے دست قدرت میں لپیٹ لے گا، جس کی حقیقت وہ جانتا ہے۔ یعنی یہاں حد درجہ تسخیر بیان کرنا مقصد ہے کہ باوجود اس کے کہ اتنا وسیع آسمان ہے، مگر قبضہ الہی میں، قدرت الہی میں، تحت الہی وہ آسمان ایسا ہے کہ اس وسعت کے باوجود اللہ تعالیٰ اس آسمان اور زمین کے 7 طبقات کو اس طرح لپیٹ لے گا جیسے ہم لوگ اپنے ہاتھ میں دھاگا لپیٹ لیتے ہیں، کوئی چیز لپیٹ لیتے ہیں، یا یوم نطوی السماء کطی السجل الکتب، اللہ اس طرح آسمان اور زمینوں کو لپیٹ کے رکھ دے گا جیسے ہم آسانی سے کتاب لپیٹ کے میز پہ رکھ دیا کرتے ہیں۔ یہ اللہ کی قدرت کا اظہار ہے۔ اللہ نے وہ مقام و منصب اپنے محبوب کو بھی دیا ہے۔ حضور کی وسعت کا اندازہ بھی بندہ نہیں کر سکتا۔ اس زمین پر اور کائنات ارض و سماوات میں رب کے بعد اگر کوئی سب سے بڑی ذات ہے تو وہ مصطفیٰ کی ہے۔ لم يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ اعلی حضرت کہتا ہے لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ یہ اتنی وسعتوں کے باوجود یہ آسمان بھی رسول پاک کے قبضے میں ایسا ہے۔ اقبال کہتا ہے کہ لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب۔ لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبد آب گینا رنگ تیرے محیط میں حباب۔ یعنی یا رسول اللہ، یہ جو آب گینا، گنبد آب گینا، یہ نیلا آسمان ہے، یہ آسمان باوجود اپنی تمام تر وسعتوں کے آپ کے قبضے میں ایسا ہے جیسے آپ کے دست پاک میں پانی کا بلبلا۔ گنبد آب گینا رنگ تیرے محیط میں حباب، حباب مانے بلبلا، پانی کا بلبلا، ببلز آف دا واٹر، پانی کا بلبلا۔ یا رسول اللہ، یہ آسمان آپ کے قبضے میں ایسا ہے جیسے پانی کا ایک بلبلا۔ گنبد آب گینا رنگ تیرے محیط میں حباب، شوکت سنجور و سلیم تیرے جلال کی نمود، فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب۔ عالم ظہور میں تیرے ذات سے فروغ، عالم ظہور میں تیری ذات سے فروغ۔ یعنی یا رسول اللہ، یہ جو عالم ظہور ہے آپ ہی کی ذات کا صدقہ یہ عالم ظہور ہے۔ عالم ظہور میں تیری ذات سے فروغ، ذرے ریگ کو تو نے دیا طلوع آفتاب۔ حضور آپ کا مقام و منصب یہ ہے، آپ نے ریت کے ذروں کو رش کی آفتاب و مہتاب بنا دیا۔ یہ آپ کا منصب، آپ کا مقام ہے، نبوت و رسالت ہے۔ ذرہ ریت کو دیا تو نے طلوع آفتاب، شوق تیرا گر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا رکوع بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب۔ یہ مقام مصطفیٰ، منصب مصطفیٰ ہے۔ اگر اس کو سمجھنے کے لیے حضور کی محبت درکار ہے، حضور کا پیار چاہیے۔ صرف کتابیں پڑھنے سے حضور سمجھ میں نہیں آتے ہیں، اس کے لیے حقیقی عشق مصطفیٰ چاہیے۔ تو اب
اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آسمانوں کو لپیٹ لے گا. فرمایا یاخذہن بیدہ الیمنی، حضور کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے دائیں ہاتھ پر، اپنے دائیں ہاتھ میں اللہ تعالیٰ آسمان لپیٹ لے گا. اللہ تعالیٰ ہاتھ سے پاک ہے، جسم و جسمانیات سے پاک ہے. یا مراد آسمان کی تسخیر بیان کرنا ہے، اور ید سے مراد ید قدرت ہے، وہ جیسا رب کی شان کے لائق ہے. ورنہ اللہ تعالیٰ جسم و جسمانیات سے پاک ہے. اسی لیے ہم کبھی اہل سنت والجماعت کا موقف یہ ہے، ہم کبھی باری تعالیٰ کے لیے وہ لفظ بھی نہیں بولتے ہیں جس لفظ میں جگہ کا شائبہ، جسے پتا چلے کہ ہاں اللہ کس جگہ ہے. لوگ کم علمی میں کہہ دیتے ہیں اوپر والا. اب جب اوپر والا کہا جائے گا تو کیا سمجھ میں آئے گا؟ یعنی اوپر کوئی جگہ ہے، وہاں رب ہے، تو جگہ کو، رب کو جگہ سے مقید کر دیا. رب مطلق، رب مقید نہیں ہے. رب جو ہے ہر جگہ سے پاک ہے اور ہر جگہ ہے. اس فلسفے کو سمجھنے کے لیے تصوف پڑھنا پڑے گا. رب ہر جگہ سے پاک ہے، وہ ہر جگہ ہے، جسم و جسمانیات سے پاک ہے. مگر اس کا کسی جگہ ہونا ایسا نہیں ہے جیسے بندہ کسی جگہ ہوتا ہے. بندہ اگر کسی جگہ ہو تو اس جگہ کا ہونا ضروری ہے، بندے کا اس جگہ سے لگنا ضروری ہے، مکان کا ہونا ضروری ہے. بندہ جہاں ہے وہاں سمت کا ہونا ضروری ہے. بندہ جس جگہ ہوگا وہاں شمال بھی رہے گا، مغرب بھی رہے گا، مشرق بھی رہے گا، جنوب بھی رہے گا. مگر اللہ تعالیٰ سمت سے پاک، اللہ دشاؤں سے پاک، اللہ ڈائریکشن سے پاک ہے. اللہ ہر جگہ ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس شان سے جگہ سے پاک ہے، وہ ہر جگہ. مفتی اعظم کہتا ہے تو ہر کس جگہ نہیں اور ہر جا ہے تو، کس جگہ نہیں اور ہر جا ہے تو. اللہ تعالیٰ کا نور سب جگہ ہے، اور اللہ تعالیٰ سب حالات سے باخبر، خبیر و علیم و رشید ہے. ہم کبھی وہ جملہ بھی نہیں اہل سنت والجماعت، اور ہمارے موقف و مذہب میں وہ جملے بھی منع ہے کہ جس سے ایسا پتہ چلتا ہو کہ اللہ کو کسی جگہ سے مقید کر دیا. لوگ کہتے ہیں اوپر والا نہیں کہنا چاہیے. کہتے ہیں نا بھائی اوپر والوں کر سے، تو یہ جملہ بتا رہا ہے کہ اوپر جگہ ہے، اللہ اس جگہ پر ہے، تو اللہ کو ایک جگہ کے لیے مقید کر دیا. یہ جملہ شرعی طور پہ ناجائز ہے. ہاں اگر اشارہ ہوتا ہے تو رحمت الہی کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عرش ہے اور اللہ تعالیٰ بلند ہے، اور اس بلندی کے لیے رب کے لیے اشارہ آسمان کی طرف کیا جاتا ہے. جیسے تشہد میں لا کہہ کے انگلی کو اٹھایا جاتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ آسمان پر ہے، بس اللہ بلند ہے، اور ہم اس کو اشارے میں بلندی کی طرف اشارہ کرتے ہیں تاکہ اس اشارے سے بلندی کا اظہار ہوتا ہے. رب آسمانوں کا نور ہے. اللہ نور السماوات والارض، اللہ کہتا ہے، اور اللہ آسمان و زمین کا نور ہے. جب وہ آسمان پر ہے تو زمین میں اس کا نور ہر جگہ ہے. مگر چونکہ رب بلند ہے تو اس کی عظمت کے لیے اگر اس کو اشارہ کرنا ہوتا ہے تو وہاں اشارہ ہوتا ہے. دوسری بات کہ رب کے لیے اگر کبھی اشارہ ہوتا ہے تو آسمان کی طرف، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا عرش اوپر کی طرف ہے. عرش اوپر کی طرف ہے، اور عرش وہ جگہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ کی تجلیات کا نزول ہے، نزول تجلیات ربانی ہے، اور اللہ کی انوار کا نزول ہے. تو بس اس عرش کی طرف اشارہ کر کے بلندی کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے. مقصد اللہ کو جگہ سے مقید کرنا نہیں ہے، رحمت الہی کی طرف اشارہ مقصد ہوتا ہے. اللہ اس طرف یعنی آسمان کی طرف کہ عرش ہے آسمان میں، اور اسی عرش پہ اللہ کی تجلیوں کا نزول ہو رہا. یہ جملے سے پرہیز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے. اوپر والا جو کہتے ہیں
اکثر لوگ کہہ دیتے ہیں نہیں، اللہ کہو، رب العالمین کہو، اللہ جیسا چاہے گا کرے گا، فعال لما یرید، وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اللہ کو اس کی ذات، اس کے جو صفات ہیں اس سے یاد کرو، رحمان، اور اس کی بے شمار صفات ہے۔ آپ کا جو میٹر ہو اسی میٹر میں اللہ کو اس نام سے پکارو۔ اگر آپ کو رزق چاہیے تو اللہ کو رزاق کے لفظ سے آواز دو۔ اگر آپ کو رحمت چاہیے تو اس رب کو رحیم کہہ کے پکارو۔ اگر آپ کو برکتیں چاہیے اس رب کو تبارک و تعالی کہہ کے پکارو۔ اگر آپ کو بیماریوں سے شفا چاہیے تو اس رب کی صفت شافی الامراض کہہ کے پکارو۔ آپ کا جو معاملہ ہو رب کو اس صفت سے پکارا جائے، آپ کا جو میٹر ہو رب کو اس نام سے پکارا جائے، تاکہ معاملہ اور صفت دونوں ہم ہو جائے، ہم آہنگ ہو جائے۔ تو پھر اللہ کے بے شمار نام ہے، فَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ قرآن کہتا ہے اللہ کے اچھے نام ہیں، اسی سے رب کو پکارو، اسی سے رب کو پکارو۔ اللہ کے اچھے نام ہیں، ان ناموں سے رب کو پکارو، رحمان، رحیم، ستار، خالق، باری، مصور اور حمید، حمید اور اللہ تعالیٰ محمود، جس کی حمد کی جائے، محمود بھی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، محمود، اور المصور، الباری، تعالی و تبارک، جو ہے الخالق، یہ ساری صفات باری تعالیٰ ہے۔ ستار بھی اللہ ہے، غفار بھی اللہ ہے، قہار بھی اللہ ہے، جبار بھی اللہ ہے، اور غفار الذنوب بھی اللہ ہے، ستار العیوب بھی اللہ ہے، خیر الرازقین بھی اللہ ہے، شافی الامراض بھی اللہ ہے، مسبب الاسباب بھی اللہ ہے، مفتح الابواب بھی اللہ ہے، مصور، ماں کے پیٹ میں بچے کی شکل بنانے والا بھی اللہ ہے، باری بھی اللہ ہے، خالق بھی اللہ ہے۔ ہمارا جو معاملہ ہے اس معاملے میں اسی صفت سے رب کو یاد کرو، رحمت الہی متوجہ ہوگی رحمت الہی۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے اللہ کے اچھے نام ہے، انہی سے رب کو پکارا کرو۔ مشرکوں کی طرح نہیں اپنے دماغ سے اللہ کے لیے نام سوچ لیتے ہیں، اس لیے اللہ کو پرماتما، وشنو، بھگوان یہ سب کہنا حرام و ناجائز ہے۔ یہ مشرک لوگ اپنی زبان میں اللہ کو پکارتے ہیں اور ان کے یہ لفظ چند معبودوں کے لیے بولے جاتے ہیں، جو لفظ چند لوگوں میں بولا جائے وہ بھی اللہ کے لیے نہیں بولا جائے گا۔ جو لفظ اللہ کے لیے بولا جائے گا وہ خاص۔ اللہ تعالیٰ طبیب ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ سب کا علاج کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ اللہ ہی شفا دیتا ہے، مگر اللہ کو حکیم کہا جائے گا، اللہ کو طبیب نہیں کہا جائے گا، طبیب نہیں کہا جائے گا۔ اللہ ہی شفا دیتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کا ڈاکٹر نہیں کہا جائے گا، طبیب نہیں کہا جائے گا، اس لیے کہ طبیب اور ڈاکٹر کا لفظ مخلوق پہ مشتمل ہے، لہذا جو لفظ مخلوق کے لیے استعمال ہوتا ہو وہ خالق کے لیے نہیں بولا جائے گا۔ حالانکہ طبیب مطلق اللہ ہے، حکیم مطلق اللہ تعالیٰ ہے، طبیب مطلق ہے، مگر یہ لفظ چونکہ مخلوق پہ بھی بولا جاتا ہے تو جو لفظ چند معنوں اور چند چیزوں پہ بولا جائے وہ بھی اللہ کے لیے نہیں بولیں گے، اللہ کے لیے ایسا لفظ بولیں گے جو صرف رب ہی کے لیے ہو اور کسی کے لیے نہیں۔ اسی لیے غفار، کسی کا نام عبد الغفار ہے، عبد الستار ہے، عبد الرحمان ہے تو اسے رحمان مت بولو، رحمان تو اللہ، غفار مت بولو، غفار تو اللہ ہے، جبار مت بولو، جبار تو اللہ ہے، اسے عبد الجبار کہو، جبار کا بندہ، عبد الغفار کہو، غفار کا بندہ، عبد الستار کہو، ستار کا بندہ، اور صرف غفار اور صرف رحمان کہنا ناجائز ہے، عبد الغفار، عبد الرحمان کہا جائے۔ خیر، تو اللہ تبارک و تعالی زمین اور آسمان کو اپنے ہاتھ میں لپیٹ لے گا جیسی اس کی شان، اس کا جیسا دست قدرت۔ پھر اللہ فرمائے گا انا الملک، میں ہی بادشاہ ہوں، میں بادشاہ۔ 40 سال تک کسی کا جواب نہیں آئے گا کہ کوئی ہے تو بتاؤ بادشاہ، کوئی ہے؟
بین النفقتین 40 سنہ، 2 سور کے درمیان 40 سال کا فاصلہ ہے. اور 40 سال میں اللہ تعالیٰ فرمائے گا انا الملک، میں بادشاہ. این الجبارون الملوک این جبار الملوک الارض والمتکبرون، کہاں ہیں زمین کے بادشاہ، کہاں ہیں زمین کے ملوک، کہاں ہیں زمین کے جابر اور متکبر اور غرور والے بادشاہ، کہاں گئی ان کی سلطنت، کہاں گیا ان کا تخت و تاج، کہاں گیا ان کا غرور، ان کا گمن. کوئی تو آواز لگائے، مگر سب زیر زمین ہے، طاقت نہیں ہے کہ آواز لگا سکے، کہیں سے آواز نہیں آئے گی. دنیا کی سلطنت عارضی ہیں، فانی ہے، حقیقی بادشاہ تو اللہ رب العالمین ہی ہے. آخر میں کوئی جواب نہیں دے گا، اللہ تعالیٰ ہی فرمائے گا للہ الملک الواحد القہار. آج ایک اللہ قہار و جبار ہی کی بادشاہت ہے، اللہ کی بادشاہت ہے. اب پھر نفخہ ثانیہ ہوگا، پھر اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، لوگ قبروں سے اٹھیں گے. اٹھنے میں فرعون بھی ہوگا، نمرود بھی ہوگا، شداد بھی ہوگا، حامان بھی ہوگا، قارون بھی ہوگا، سب ہوں گے. کہاں گئی تمہاری بادشاہ؟ سب پریشان ہے کہ کیا ہوگا کیا ہوگا. اور یہ لوگ تو زیادہ پھنسیں گے، جو جتنے بڑے بڑے عہدے والے ہیں وہ زیادہ پھنستے رہیں گے. مقام، منصب، عہدے کا پاور جو دماغ میں تھا، وقتی طور پہ اللہ نے سلطنت دی تھی، مگر اس کو غرور و گھمنڈ و تکبر کے طور پہ استعمال کیا اور بندگان خدا پہ ظلم کیا. وہ تو زیادہ پریشان ہوں گے، زیادہ حیران ہوں گے جن کو بادشاہتیں ملی تھی. ہاں الا ماشاءاللہ وہ لوگ جنہوں نے بادشاہت میں بھی اللہ کے بندوں کا بھی خیال کیا، حقوق اللہ، حقوق العباد، اور اللہ کے فرامین پہ عمل کرتے رہے. بادشاہ حضرت سلیمان بھی ہیں، بادشاہ ان کے والد بزرگوار حضرت داؤد علیہ السلام بھی ہیں، یہ بھی بادشاہ تھے، مگر ان کی بادشاہت کا حال کچھ اور تھا. اب اس حدیث پاک کا خلاصہ مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان بیان ہوگی. اللہ تعالیٰ خود اپنے خطبہ پڑھے گا اور اس کو زیبا ہے، اس کو لائق ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت متکبر بھی ہے، بڑائی بیان کرنے والا. بندے کے لیے تکبر عیب ہے، مگر اللہ متکبر، بڑائی بلند اور بڑائی والا ہے. اس کی صفت ہے بڑائی. قرآن میں ہے المتکبر، اللہ کے لیے یہ لفظ آیا ہے متکبر، بلند، مگر اپنی شان کے اعتبار سے بلند، اپنی قدرت کے اعتبار سے بلند. بندہ جب بلند ہوتا ہے تو پھر اس کی بلندی الگ حیثیت ہے، اس کے دماغ میں نہ جانے بہت سارے خلجان آ جاتے ہیں. دنیا اور اس جو ہے کائنات میں اللہ تعالیٰ کی وہ ذات ہے جس کو ہی بڑائی زیبا دیتی ہے، باقی کسی کو بڑائی زیبا نہیں دیتی. اس لیے کہ انسانوں میں جو بھی ہے، امام محمد غزالی لکھتے ہیں اگر کبھی تکبر آئے تو اپنی پیدائش پہ غور کر لینا، تو ایک ناپاک قطرے سے بنا ہوا وجود ہے، ایک ناپاک قطرے سے بنا ہوا وجود ہے. امام محمد غزالی کہتے ہیں کبھی بھی تکبر آئے تو پھر اپنی پیدائش پہ غور و فکر کر لو، تکبر تار ہو جائے. آگے اسی ضمن کی حدیث ہے انشاءاللہ